بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مدثر راجپوت. السلام علیکم. انسان کا جو رویہ ہے یہ انسان کی مکمل شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ خامیاں ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کا جو معاشرہ ہے اور بالخصوص جو دیہاتوں کا معاشرہ ہے اس میں لوگ ہر چیز کو نیگیٹو انداز میں دیکھتے ہیں. اگر آپ ترقی نہ کریں، آپ کے افکار میں جدت نہ آئے، آپ ایجوکیشن نہ حاصل کریں، آپ لوگوں کو نہ پڑھائیں، آپ فیملی کے اندر کوئی بات نہ کریں، آپ کوئی اچھا مشورہ نہ دیں، آپ کوئی نیا کام شروع نہ کریں تو لوگ آپ کے ساتھ اچھے انداز میں رہیں گے اور وہ کہیں گے کیا بات ہے آپ بہت اچھے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ نے اپنے افکار کے اندر تبدیلی لائی، جیسے آپ نے ایجوکیشن کو بہتر کیا، جیسے ہی آپ نے کچھ انقلابی اقدامات کیے، جیسے ہی آپ نے کوئی ترقی پسندی کی رجحانات کو آپ نے بڑھاوا دیا تو آپ کے جو مخالفین ہیں وہ آپ پر چڑھ دوڑیں گے. ہمیشہ کوشش کریں کہ پازیٹیو چیز کو پازیٹیو انداز میں لیں، نیگیٹو چیز کو نیگیٹو انداز میں لیں. اگر کسی نے ترقی کی ہے، کوئی غریب شخص ہے اور اس نے پڑھ لکھنے کے بعد وہ کہیں اچھی پوسٹ پہ چلا گیا، اس نے فیملی میں چینج لے آیا، اس کے گھر میں تبدیلی آ گئی، تو آپ کو اس کو مثبت انداز میں دیکھنا چاہیے، نہ کہ فلاں ابن فلاں کا یہ بیٹا ہے اور اس کا باپ یہ کرتا تھا اور یہ فلاں کام کر رہا ہے. اس میں کیا ہے، اس میں اس بندے کی تو شخصیت جو ہے وہ پردے کے پیچھے چلی گئی. آپ نے جب بھی جج کرنا ہے وہ سامنے والے بندے کی سٹرگل کو جج کرنا ہے کہ اس نے کہاں سے کام شروع کیا اور کہاں تک وہ پہنچ گیا. ہمیشہ انسان کو مثبت انداز میں پرکھیں. اگر کسی کے اندر کچھ خوبیاں ہیں تو ان خوبیوں کو اور اس کی جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو صرف آپ ہٹ کریں، اور اگر خوبیاں ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں، اگر خامیاں ہیں تو آپ انہیں سمجھائیں. لیکن خوبیوں کو خامیاں بنانا یہ ایک نیگیٹو سوچ ہے. اس سے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، اس میں جو ترقی کی منازل ہے وہ رک جاتی ہیں، سست ہو جاتی ہیں، آپ اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے اور بلکہ آپ نے ایک آدمی کی وجہ سے پورا جو معاشرہ ہے وہ ایک غلط لائن میں لگ جاتا ہے. اس لیے ہر چیز کو مثبت انداز میں پازیٹیو انداز میں دیکھیں اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں اور یہ دیکھیں کہ اس شخص نے آغاز کہاں سے کیا ہے. ایک شخص نے اگر آغاز ایک مزدوری سے کیا ہے اور اس کا جو انجام ہے وہ ایک 18 یا 19 یا 20 یا کسی اور ایسے اچھے گریڈ میں گیا ہے تو آپ کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری خطبہ حجۃ الوداع تھا جس میں انہوں نے کہا کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور اگر فضیلت حاصل ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے. تو ہمارے ہاں تقویٰ کہاں گیا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کا باپ یہ کرتا تھا، وہ کیا کر رہے ہیں. بالکل یہ اسلامی اقدار، اخلاقی اقدار، دنیاوی اقدار کے خلاف بات ہے اور یہ ایک غیر انسانی رویہ ہے. کوشش کریں بطور مسلمان، بطور انسان ایک اچھے انداز میں رہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے اور قرآن مجید کے بتلائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے بطور انسان دوسرے انسان کو ہمیشہ رسپیکٹ دے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو تاکہ ہم ایک اچھے اور صحت مند معاشرے کی بنیاد رکھ سکیں اور اس صحت مند معاشرے میں اپنے بچوں کی صحیح انداز میں تربیت کر سکیں.